حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی، سسر اور ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایمان اور زہد و تقوی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، حضرت عائشہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ غزوہ بدر میں اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر کے روز 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اسی دن حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی۔ منصب خلافت پر بیٹھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی حکومت میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرۃ العرب اسلامی حکومت کے تابع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد ختم ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا زیادہ تر حصہ اور شام کا ایک بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر کے روز 12 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے۔